پسماندہ ضلع تھرپارکر سے لے کر حیدرآباد تک اور حیدرآباد سے ہوتے ہوئے آج اس کراچی پریس کلب پر جمعیت علماء اسلام ایک آواز بن چکی ہے، ایک جان بن چکی ہے، ایک طاقت بن چکی ہے، ایک قوت بن چکی ہے کہ کسی بھی سندھ دشمن عناصر کو سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کوئی مائی کلال کراچی کو سندھ سے الگ نہیں کر سکتا، کراچی کو حیدرآباد سکر اور لاڑکانہ سے الگ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کراچی کو سندھیوں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو رب محمد کی قسم ان کے ساتھ دمادم کلندر ہوگا۔ جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا۔ کا مطلب اس شہر میں دیگر جماعتیں نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں، کیا یہی 3 پارٹیاں ملی تھی؟ نہیں، اس کے پیچھے اور ایجنڈا ہے، ایک بڑا ایجنڈا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس ایجنڈے کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کیوں فاٹا کو آپ نے پاکستان میں داخل کیا اور کیوں کراچی کو پاکستان سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ایجنڈے کو جانتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک کراچی میں ایک بھی آدمی زندہ ہے، ہم سندھ کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے، ہم کراچی کو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ ایجنڈا اور ہے، یہ ایجنڈا کراچی کو برباد کرنے کا ایجنڈا ہے۔ پچھلے 25 سالوں میں اس کراچی میں خون ریزی ہوئی، دھکا خوری ہوئی۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کراچی کوئی قبول نہیں کرتا، کراچی والوں کو میں پوچھتا ہوں ان سے جو آج کہتے ہیں کراچی کو ذمہ داروں کو حکومت نہیں ملتی، آپ نے 25 سالوں میں اس شہر میں ایک دن میں 500 گاڑیوں کو آگ لگائی، آپ نے اسی شہر میں ایک دن میں 200 آدمی کو مروایا، آپ نے اسی شہر کے پیسے کو لوٹ کے آپ نے لندن میں، دبئی میں، امریکہ میں محلات بنائے، بڑے بڑے پلازے کھڑے کیے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تم کراچی کے اسٹیک ہولڈر بننا چاہتے ہو؟ آج بھی کراچی ہم نے ہر بندہ تیار ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جانشین شہید اسلام حضرت مولانا ناصر محمود فرمائے میں ان کے بیٹوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی ریاضت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، ان کی جرت اور شجاعت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنی زمائی قیادت کو بتا دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم یہ ریاضی کی سرزمین پر پیپل پارٹی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے برکتی ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب محمد اسلم موری صاحب کو کہ وہ آپ کو حاضر ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد ابو صبرو صاحب کے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا ناصر ابو صبرو صاحب کا کہ وہ آج اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ سے تھوڑی دیر بعد ابھی مخاطب ہوں گے۔ میرے محترم ساتھیوں، بڑی عجیب سی باتیں ہیں، میں دور کی بات نہیں کرتا، ابھی چند دن پہلے کی بات کرتا ہوں، مہینوں کی سالوں کی بات نہیں کرتا، اپنی یادداشت پہ زور دو۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب حلیم عادل شیخ نے جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ہزاروں ایکڑ اس شہر میں کرپشن کے نام پہ کھائے ہیں، انہوں نے کہا کہ فردوس تمیم نقوی جو پی ٹی آئی کے
पार्लियामेंट्री लीडर है, उस शख्स ने इस शहर की बिल्डिंगों में करोड़ों रुपया खाया है। ये पीपल्स पार्टी ने कहा, हमने नहीं कहा। आपने कहा कि मेयर कराची को हमने पैसे दिए हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो उसका हिसाब दो। ये मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कल कहा, कल एमक्यूएम ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारे अख्तियार छीन लिए हैं, हमें पैसा नहीं दे रही। सारा पैसा ये खा गई है, सिंध हुकूमत खा रही है। पीटीआई रोज कहती है कि सिंध हुकूमत करप्ट लोगों की हुकूमत है। मैं कहता हूँ, उनको कहता हूँ जिन्होंने इनको कान से पकड़ के बिठाया है कि क्या कराची के लिए, इस मुल्क कराची की सरबराही के लिए, कराची को चलाने के लिए ये चोर रह गए थे बाकी, या खुद चोर कह रहे? हम नहीं चोर कह रहे। हम जब कहेंगे सबूत के साथ, फिर हम बताएंगे, अदालतों भी जाएंगे, और जिसको हम नहीं मानते उस देश के भी